اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، حسب معمول آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ تفسیر قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا۔ ہاں، جو ظاہری طور پہ بات سمجھ آ رہی ہے وہ، اور اگر کہیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو میں وہ ہستیاں جو قرآن کے ساتھ معلم بن کر آئی ہیں، جن کو قرآن مجید نے اہل ذکر بھی فرمایا ہے اور راسخون فی العلم بھی فرمایا ہے، اور ان کے متعلق کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانے کا بھی حکم دیا ہے۔ انما یرید اللہ کی آیت بھی ان کی طہارت کی اور سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی بھی ان کے متعلق پیغمبر کے ساتھ ان کا تعلق اور الہی پیغام پہنچانے میں پیغمبر کے ساتھ ان کی شراکت کی گواہی دیتی ہے وہ آیت ان ہستیوں کے بارے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے بعد
امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب سید فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، جو مباہلہ کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ نکلے اور پیغمبر جن کو قرآن آیت مباہلہ کی تفسیر میں لے کر گئے، ان کے فرامین سے رہنمائی لی جاتی ہے، اور یہی طریقہ بہرحال سب کے لیے احسن طریقہ ہے۔ آج کی آیات مبارکہ وہ اسی مضمون کو لیے ہوئے جس سے اس سے پہلی آیت جو ہے وہ ارشاد فرما رہی ہے، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی، تم میں سے جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ ایک ہی لفظ کے ساتھ حکم ہے، اور اگر تمہارا کسی چیز کے بارے میں بھی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان یہی سب کچھ ہے، یعنی اس کنڈیشنل سینٹنس نے یہ بتا دیا کہ انسان اپنے تمام معاملات کو، یعنی جن میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، خصوصاً مسلمانوں کے درمیان جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے جھگڑوں کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹائیں۔ حتیٰ کہ اگر اولی الامر کے بارے میں بھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہ اولی الامر کون ہیں، تو ہم خود فیصلہ نہ کریں، بلکہ تلاش کریں کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیا بتایا ہے اور وہ کیا ہے۔ اس بات میں تو اتفاق ہے، ایک عام قرآن کا قاری یہ سمجھ سکتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے والا، کہ پیغمبر کی اطاعت بھی واجب اور اولی الامر کی اطاعت بھی واجب۔ پیغمبر کی ذات کا بھی نام نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب اولی الامر کے بارے میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ اولی الامر کون ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اولی الامر منکم، جو تم میں سے حکمران ہیں، تم میں سے اولی الامر ہیں، تم میں سے کہتے ہیں جی ہم میں سے ہوا۔ جی پیغمبر کے بارے میں بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ رسولم منکم منہم، دونوں باتیں، ان میں سے رسول، تم میں سے رسول۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول تم میں سے اور ان میں سے کہا جائے تو جو ہم سمجھے رسول، جس کو ہم سمجھے رسول وہی ہے، نہیں، رسول وہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں ہم نے دلائل سے پیغمبر کو پہچاننا ہے اور پہچان کر پیغمبر کے پر ایمان لے آنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے اللہ کی ذات کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات گواہ ہے، وفی کل شین لہو آیتن تدل علی انہ واحد، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک ہی ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تھوڑی سی سوچ کے ساتھ آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں تھوڑی سی تفصیلات کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے، کب سے ہے، کہاں ہے، اس کے لیے مزید تفصیلات کی، جیسے صفات کے بارے میں کہ ذات و صفات ایک ہیں، کوئی فرق نہیں، اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی افعال رزق دینا، موت دینا، حیات دینا دوسرے کسی انسان کے بس میں نہیں۔ کائنات کو پیدا فرمایا اور چلا رکھا ہے اپنے حکم سے اور اپنی قدرت کاملہ سے۔ اس میں بھی کوئی انسان جو جسم رکھتا ہے وہ اس کائنات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کے جواب میں کہ کانا یاکل الطعام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے، باقی رسولوں کے بارے میں فرمایا سب کے سب بازاروں میں جایا کرتے تھے اپنی ضروریات کے لیے اور وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ یہ جملے اس بات کی دلیل ہیں کہ جو کھانا، جس کی زندگی کھانے پر ڈیپینڈ کرتی ہو، وہ کھانے کا خالق نہیں ہو سکتا۔
چونکہ خالق کو تو پہلے ہونا چاہیے. خالق وہ ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کائنات کے ہر چیز سے بے نیاز بھی ہے، ہر چیز سے پہلے بھی ہے. اگر اس بات سمجھنا ہے تو دعائے استشیر کا ترجمہ پڑھیں تو بات ساری سمجھ آ جائے گی. بہرحال رب العالمین کے بارے میں تفصیلات کے توحید کے بارے میں کیسے صحیح سوچا جائے، وہاں پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت ہے یا پیغمبر کے تعلیم یافتہ ہستیوں کی ضرورت ہے، یعنی وہ جو ڈائریکٹ پیغمبر سے علم لیا جنہوں نے. بہرحال صحابہ کرام بھی اس میں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کے افراد وہ ہیں جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا سوائے پیغمبر کی ذات کے، بلکہ علم لدنی کے مالک ہیں. پیغمبر نے اس طرح ان کو علم بھرایا جس طرح ایک پرندہ غذا اپنے بچوں کو مکمل غذا دے دیتا ہے. زکّنی رسول اللہ ہے زکّن زکّا. امام علیہ السلام کو فرمانا ہے کہ مجھے پیغمبر نے اس طرح علم بھرایا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو علم دیتا ہے. یعنی جو پیغمبر کو علم اللہ نے عطا فرمایا وہ امیر المومنین کو پیغمبر نے ٹرانسفر کر دیا. بہرحال یہ تو وہی بندہ اس بات کو سمجھے گا جو امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ فرمائے گا، ان کے علمی مسائل، ان کا جواب اور ان کی گفتگو پر غور خوض کرے گا. تو بہرحال اللہ اور رسول کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. پیغمبر کے بارے میں بھی تفصیلات جاننے کے لیے کہ پیغمبر کی سیرت طیبہ کیا وہ بالکل ہم جیسے تھے یا پیغمبر لگتے تو انسان اور بشر تھے، مگر ہر مرحلے میں ان کی ہر صفت جو ہے معجزہ تھی. انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو تیری ہر صفت عظمتوں پر فائز ہے. بہرحال اس بات کو بھی صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ذات جو ہیں وہ اس طرح تو بہرحال کم از کم اتنا قرآن مجید معجزہ ہے جو پیغمبر کا، اس کے ذریعہ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کچھ دیگر معجزات بھی لوگوں نے جو ہیں وہ مانگے اور پیغمبر نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی وساطت سے پیغمبر کی تصدیق کے لیے وہ معجزات دکھا دیے. معجزہ جو ہوتا ہے وہ بہرحال اس پر بھی گفتگو ہوگی جب معجزات آئیں گے کہ قانون فطرت خالق نے پیدا فرمایا اور چلایا، اس کو روک کر اور پیغمبر کی تصدیق کے لیے اب سارے انسان مل کر بھی کوشش کریں تو وہ معجزہ نہیں لا سکتے. اس لیے انسانوں کی طاقت سے باہر ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کی طاقت سے باہر ہے، اس لیے کہ کائنات کو چلانے والا پیغمبروں کے لیے اس نظام کو روک کر اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی تصدیق کے لیے معجزہ فرماتا ہے. درخت کبھی چل کر نہیں آئے مگر آدھا درخت چر کر آیا اور آ کر پیغمبر پر سایہ کیا، مولا علی علیہ السلام پر سایہ کیا تصدیق کے لیے جب لوگوں نے مانگا. سوسوار نے کبھی عربی میں گفتگو نہیں کی اور اس نے پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی گواہی دی. سنگریزوں نے کبھی جو ہے وہ حرکت نہیں کی اس طرح جب تک کہ ان کو ہلایا نہ جائے یا ان سے آوازیں نہیں پیدا ہوئیں، مگر خداوند متعال نے پیدا فرمائی. ایک لاٹھی جو ہے وہ کبھی سانپ بن کر پھر لاٹھی نہیں بنی، اس کو کہتے ہیں کیمیکل چینج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نظام کو جو ہے وہ لاٹھی کو سانپ بنا کر پھر سانپ کو لاٹھی بنا دیتا ہے اپنے پیغمبر کے تصدیق کے لیے. بہرحال اس پہ گفتگو جاری رہے گی. پیغمبروں کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن مزید جاننے کے لیے، مزید پیغمبروں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مسلسل غور و خوض کی ضرورت ہے. اسی طرح اولی الامر جو ہیں، مسئلہ اولی الامر کا جو ہے وہ کون ہے. اگر آدمی قرآن مجید کی اس آیت کے سامنے بیٹھ کر سوچے تو یقیناً سوال اس کے ذہن میں اٹھے گا کہ یہ کون ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ بادشاہ ہے، حکمران ہیں جو وقت کے، وہ اولی الامر ہے، ان کا حکم سننا واجب ہے جو قرآن مجید فرما رہا ہے. اور سوچ وہی ہے کہ ہاں، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ حکمران کی، بادشاہ وقت کی اطاعت ضروری ہے، وہ اولی الامر ہے، قرآن نے کہا ہے. اس زمانے میں یہی تھا کہ یزید کی اطاعت لوگ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یزید اولی الامر ہے. لوگوں نے کہا اچھا اولی الامر ہے تو پھر اس کے بعد اس کی اطاعت ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کا تقریباً اجماع ہے کہ اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے، کوئی کنڈیشن نہیں. جب کسی کو بٹھا دیا جائے کوئی بیٹھ جائے کسی انداز سے بھی تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا حکم کیوں، مطلب ہے ماننا ہے تو مانو نہیں تو نہ مانو، ہے نہیں، بلکہ ہر حکم کہتا ہے میرا مانو، میں حکمران ہوں، اولی الامر ہوں، یا کبھی خلیفۃ المسلمین کہتا ہے.
لہذا یہ بات تو امت مسلمہ کا، پوری امت مسلمہ کا، جس کو کہتے ہیں نا اجماع، اس پر اجماع ہے کہ اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے۔ اب امر کے پہچاننے میں، اس کے مصادیق میں کہ یہ اولی الامر کس پر اپلائی ہوتا ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے۔ البتہ اس سے جو ہے، جیسے لاسٹ ایئر میں نے عرض کی، اپنے پریویس لیسن میں نے عرض کی ہے کہ اولی الامر جو ہے اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ اللہ کسی معصوم کی اطاعت انکنڈیشنل، وداؤٹ کنڈیشن نہیں فرماتا۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی طرح اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے جس طرح پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر بھی پیغمبر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ پیغمبر کی طرف رجوع کرنے کے لیے احادیث پیغمبر کی طرف جانا پڑے گا۔ احادیث پیغمبر جو ہیں اب دو حصے ہو گئے، ایک حصہ جو اہل سنت نے کلیکٹ کیا ہے، ایک حصہ جو اہل تشیع نے کلیکٹ کیا ہے۔ اب اس میں انسان اگرچہ مشکل بن گئی ہے آج کل کے 1400 برس بعد آنے والے انسان کو، لیکن پھر بھی کوئی مشکل نہیں اگر انسان وہ احادیث جو مشترکہ ہیں دونوں کسی بھی شخصیت کے بارے میں، دونوں کے ہاں مسلمہ ہیں، یعنی مطلب ہے شیعہ سنی کے ہاں مسلم ہیں۔ اب شیعہ بھی دو چار تو نہیں ہیں، آج ظاہر ہے الحمدللہ پوری عالم اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو بہرحال غلط نہ ہو، میں بہت دقیق میرے پاس یہ کنسنسس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یا اس کو کہیں کہ دقیق اس کی کوئی مردم شماری نہیں ہے میرے پاس، مگر پھر بھی اگر 90% ایران میں ہیں، 80% بحرین میں ہیں، 65-70% عراق میں ہیں، اسی طرح جو ہیں چلو 30% صحیح لیکن وہ سعودیہ میں ہیں، اسی طرح جو ہیں وہ 25% یا 30% صحیح لیکن وہ لبنان میں ہیں، ترکی میں ہیں، پاکستان میں 25 ملین یا 30 ملین وہ بھی پاکستان میں ہیں، پاکستان سے جو ہیں وہ آگے انڈیا جائیں تو وہاں بھی اسی طرح، یعنی کوئی ملک ایسا خالی نہیں ہے کہ جس جہاں شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ نہ پایا جاتا ہو۔ لہذا تعداد کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھا جا سکتا ہے، کہ سوچا جا سکتا ہے آخر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ الامر کا مطلب کیا لیتے ہیں، وہ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ کے ساتھ قرآن نے خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ جس طرح رسول کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ قرآن آیت مجھے بتاتی ہے، اس میں پریشان یہ کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہر آدمی حق رکھتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو جو ایمان رکھتا ہے قرآن مجید پر وہ اس پہ غور و خوض کرے اور جو مناسب فیصلہ کر سکتا ہے وہ کرے، دلائل کی بنیاد پر کرے۔ تو پیغمبر کی احادیث جو ہیں صحابہ ظاہر ہے کہ شروع ہونا ہے کام کو صحابہ کے، پیغمبر کے فوراً بعد شروع ہونا ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں جو مسلمہ احادیث ہیں تمام امت مسلمہ کا جن پر اجماع ہے ان کو اکٹھا کر لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر انڈیکیٹ فرما رہے ہیں، پیغمبر جو ہیں وہ اشارہ فرما رہے ہیں، پیغمبر جو ہے وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ اس سے بات مشکل نہیں ہے، لیکن بشرط کہ انسان آباء و اجداد کی جو فیصلے ہیں ان سے ذرا باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، اور اسی پہ جو ہیں وہ اہل سنت اور اہل تشیع دو گروپ بنے ہیں ابتدا میں ہی بھی اور اب تک بھی باقی ہیں کہ اولی الامر کون ہو سکتا ہے۔ اہل تشیع سے بھی ان کا اپنا موقف ہے، اہل سنت کا اپنا موقف ہے، ہر آدمی کے اپنے دلائل ہیں، لیکن ان دلائل کو کسی انداز سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اب اس صورتحال جو ہے وہ جو بھی اخلاص سے کوشش کرے گا اس کو راستہ مل جائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ شیعہ ہو جائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ اہل سنت بن جائیں، لیکن دلائل کے پیچھے جائیں، جتنا ٹائم لگ سکتا ہے لگائیں، تاکہ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کی ذات کے بعد یہ اولی الامر کون ہے۔ ذرا کہ یہ رسول اللہ تو ہے نہیں، رسول کی ذات کا تو ذکر تذکرہ ہو گیا، یہ اور ہستیاں ہیں، اس پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ انسان اس آیت کی نافرمانی کا مرتکب ہو جائے گا کہ اولی الامر کی اطاعت نہ کر کے۔ بس اس طرح توجہ دلانی تھی، آگے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، تحقیق آپ کے میدان تحقیق کا جو ہے وہ سامنے ہے۔ آج کل کا تو انٹرنیٹ میں آپ ہر طرف سے نکال سکتے ہیں، ادھر سے بھی نکالیں اولی الامر کا مطلب کیا، ادھر سے بھی نکالیں اولی الامر کا مطلب کیا۔ عقل جو ہے وہ حجت ہے، حجت باطنہ عقل ہے، حجت ظاہرہ انبیاء اور اللہ کے نمائندے ہیں۔ عقل فیصلہ میں مدد کرتی ہے، اگر یہی عقل صحابہ کرام نہ استعمال کرتے کوئی مسلمان نہ ہوتا، صحابہ کرام کے بعد ہونے والے مسلمان جو ہیں کوئی مسلمان نہ ہوتا اگر اس عقل کو استعمال نہ کرتے۔ عقل کرائٹیرین ہے، فرقان ہے، قرآن کے بعد یا ساتھ کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں ہڈن حجت اور پروف
آپ کوشش کریں تو آپ کو راستہ مل جائے گا۔ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے میری بات کو اس طرح، لیکن میں سمجھتا پیار محبت کی باتیں ہیں، اس کو آدمی کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ وہ اولی الامر کی اطاعت کا نافرمان ہوگا۔ میں کہتا ہوں، اہل سنت کو نہیں کہتا، میں اہل تشیع کو کہتا ہوں کہ وہ لوگ سوچیں کیا بادشاہ واقعی اس کا مطلب بادشاہ بنتے ہیں؟ کیا واقعی اس کا مطلب وہ حکمران بنتے ہیں جن کو ووٹنگ کر کے ہم لے آتے ہیں؟ یا جیسے کہ آج کل مرسی کے بارے میں رئیس جمہور جو ہیں مصر کے، اس کے بارے میں جو ہے اخوان المسلمین اور سلفیون جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اولی الامر ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے، بلکہ بعض لوگوں نے فتوے جاری کر دیے ہیں کہ جو اس کا مخالف ہے وہ کافر ہے، تکفیر کر دی اس کی۔ لہذا کوئی حرج نہیں ہے سوچنے میں، تاکہ ایک دوسرے کو تکفیر کرنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور میں پھر کہوں گا کہ اس آیت کے ذریعہ ہر کلمہ پڑھنے والا باؤنڈ ہے کہ پیغمبر کے بعد جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرے۔ بل ہمارے ہاں یہ ثابت ہے حدیث سے، یہ ثابت ہے کہ وہ کون ہستی ہیں، 12 امام ہیں، اور ان کے اسماء گرامی ہمیشہ ہم لیتے رہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی زین العابدین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، این مہدی ابن حسن، جن کے اسم گرامی پیغمبر کی اسم گرامی سے جیسا ہے۔ ہم عموماً احتراماً جو ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ 12 امام کا نام نہ لو، لیکن لے سکتے ہیں بہرحال محمد ابن الحسن علیہم السلام۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی کسی کو نظر آتا ہے تو کم از کم تحقیق کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ اس پر باؤنڈ ہے کلمہ پڑھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن پر ایمان لانے والا کہ اولی الامر کی اطاعت کرے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے، نہیں کرتا بتائیں فیصلہ تم نے کرنا ہے یا اس نے؟ اللہ ایک آدمی اولی الامر ہے، اس کی اطاعت قرآن واجب قرار دیتا ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا آپ کی نافرمانی کریں؟ یہ بات ہے سوچنے کی ہے، ایسے بات نہیں ہے، انکنڈیشنل اطاعت ہے، مگر سٹرگل کرو تاکہ آپ کو ایک ایسا اولی الامر مل جائے کہ جس میں آپ جو ہیں وہ اس کی اطاعت کریں۔ بہت سی حدیثیں ہیں پیغمبر کی جس کے بارے میں سیم بات ہے کہ ہر زمانے میں اولی الامر ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کے فالوور ہیں تو ہمیں اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے اور ہر زمانے میں ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے حدیث نے مسلسل بیان فرمایا، میں تمہیں انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اطرت و اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب ہے؟ ہاں ہے۔ فرمایا انہم لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے جب تک وہ اکٹھے حوض کوثر پر آئیں گے۔ مکمل حدیث مختلف کتابوں میں اکٹھی کی جا سکتی ہے، مگر پہلا ایسا صحیح مسلم موجود ہے۔ اور یہ جدا ہونے کا کیا مطلب؟ اکٹھے رہیں گے حوض، اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت کا بھی ایک سے خلاف نہیں جائیں گے، یہ وہ فرد ہیں، وہ افراد ہیں، اور قرآن آج ہے اہل بیت بھی چاہیے کہ آج کوئی اہل بیت کی فرد بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور امام زمانہ کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت کی، یعنی اسلام سے ہٹ کر موت مرا۔ اس کا مطلب امام زمانہ ہونا چاہیے، ہر ایک امام ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہر مسجد کا امام ہے؟ نہیں، ہر مسجد کا امام نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم اس کو ہٹا نہ سکتے مسجد سے۔ یہ کوئی ایسا امام ہے کہ جس کو پہچان کر ہم نے اس کی بات سننا ہے اور اس کو ماننا ہے، نہیں یہ ہے کہ ہم نے کسی کو امام بنانا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں، اب یہ بات وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک التجا کر رہا ہوں تمام لوگوں سے، اہل سنت سے بھی کر رہا ہوں، اہل تشیع سے بھی کر رہا ہوں۔ اس کو خالی اس بات میں نہ رہیں کہ بس جی ہم نے تقریریں سن لی مولوی صاحبان کی، بس اس پہ ہم نہیں، خود پڑھیں، قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن مجید کی تفسیریں اٹھائیں، اہل سنت کی تفسیریں اٹھائیں اور اہل تشیع کی تفسیریں اٹھائیں۔ دیکھیں مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کو دل لگے دلائل آپ کے مضبوط ہوں، کسی کے اہل سنت کے مضبوط ہیں وہ عقیدہ رکھیں، اہل تشیع کے مضبوط ہیں وہ عقیدہ رکھیں، لیکن ضرور اٹھیں، اٹھ کر اس کی تفسیر میں چلے جائیں، کیونکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھنے والا وہ باؤنڈ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرے۔ اگر آج کے حکمران جن کو ہم ووٹ دے کر لاتے ہیں اگر وہ اولی الامر ہوتے ہیں تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ علماء حضرات کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خلاف وہ کھڑے ہو کر تحریکیں چلائیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ کیا بادشاہ ہیں؟ اگر بادشاہ ہیں تو ان کے خلاف اپنی بات کر سکتے، اولی الامر ہیں وہ، ان کی اطاعت واجب ہے۔ جیسے سعودی عرب میں بادشاہ آتا ہے، بحرین میں بادشاہ آتا ہے، کویت میں بادشاہ آتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ دوسرے چند ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ان کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن اولی الامر جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ تم پر واجب ہے۔
پر اس زمانے میں جو ابتدائی زمانہ تھا مسلمانوں کا، اس زمانے میں مسلمانوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا کہ اولی الامر جو حکومت میں آ گیا، جیسے آ گیا اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ یزید کے لوگوں نے بیعت کر لی۔ اگر یہ سوچ صحیح ہے تو لے لو، اگر سوچ غلط ہے تو اصلاح کرنے میں کیا حرج ہے۔ بہرحال میں اسے آگے بڑھتا ہوں تاکہ اسی پہ نہ کھڑا رہوں۔ کل بھی میں نے عرض کیا، مگر یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ آج مسلمانوں کے اختلافات کو کم از کم لیول پر لے آنے میں اس صحیح سوچ اولی الامر کے بارے میں آ جائے اور ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اولی الامر کی سوچ صحیح ہو جائے، اولی الامر کے بارے میں مسلمانوں کے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین بات ہے آپ کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، آپ کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ اور رسول سے پوچھیں کہ اولی الامر کا مطلب کیا ہے، کون ہے۔ اب اس کے بعد آیت آ رہی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، پیغمبر جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبل، جو تجھ سے پہلوں پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، وہ تجھ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے، جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے، لیکن کیا غلطی کر رہے ہیں، وہ سیریس غلطی کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے اپنے فیصلے کروائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورا نظام اسلام یہاں آ کر پھر جمع ہو گیا ہے۔ اولی الامر میں تھا اور یہاں آ کر کہ اگر کوئی بھی فیصلہ اگر ہم نے کرانا ہے، دیکھیں حکومتیں کیا کرتی ہیں، حکومتیں ایجوکیشنل پروگرام بناتی ہیں، نظام حکومت جو ہیں وہ اکنامیکل پروگرام بناتا ہے، نظام حکومت جو ہیں وہ بچوں کے لیے پیپر یعنی مطلب کتب جو ہیں پرنٹ کرتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کون سا نظام ہے جو انڈر حکومت نہیں ہوتا؟ حکومت یعنی اس کا مطلب پولیٹیکل سسٹم آف اسلام جو ہے وہ مدر آف دی سسٹم ہے۔ اللہ اکبر، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام جو ہے مدر آف دی سسٹم ہے۔ اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو سارا نظام خراب ہو جائے گا، سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تعلیم، اگر ایجوکیشنل پروگرام بنانے والے وہ آئیں جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگر اکنامیکل پروگرام بنانے والے وہ آئیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ تو ہمارا سب ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور ہو رہا ہے اس لیے کہ باہر سے قرآن اور حدیث کے بارے میں ان کو معلوم نہیں، پیغمبر کی سنت کے بارے میں علم نہیں، صحیح بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ اگر ہمارے پہ حکمرانی کرتے ہیں مسلمان ملکوں میں۔ ظاہر ہے کہ ان سے کیا نکلے گا، دو چار مولویوں کو تنخواہ دے کر اسلامک ایڈوائزری کونسل بنا کر جس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم نے بڑی خدمت کر لی، بڑا تیر مار لیا، 2 مسجدیں بنا کر لوگوں کے پیسوں سے جو ہیں پیسوں سے مسجدیں بنا کر 2-4 بڑی بڑی مسجدیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی اسلام کی خدمت کر لی۔ ہاں، شاید اس لیے ملا کو جو ہند میں اس سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال نے جو، میں شاید شعر میں آگے پیچھے بھی ہو جائے مسئلہ، کہ یہ خالی اس کی بات نہیں ہے، پورا نظام اس میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر تیروں پر بھی ایمان لے آئے، اور جو تجھ پر نازل ہو اس پر ایمان لے آئے، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو اس پر ایمان لے آئے، لیکن اپنے فیصلے طاغوت سے کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، یہ آیت الکرسی کی جو بات 2 آیتیں سے پڑھیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہے، لن انفصام اللہ، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، ان کو تو طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا تھا، مگر یہ فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں، یعنی تیری ذات سے ہٹ کر، تیرے نظام سے ہٹ کر، تیرے اپوائنٹڈ قاضیوں سے ہٹ کر فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ، عزیزو، آؤ قرآن مجید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور استغفار کرو۔ اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ صحیح معنوں میں نظام اسلام کو نافذ کرتے، لیکن کیا کریں، بندہ نہیں ملتا، چونکہ نظام خود بہترین ہے، لیکن نظام نافذ کرنے والا اگر خود مومن بے
بے نظام نہیں ہے، مومن بے سسٹم نہیں ہے، یعنی سسٹم پر اس کا اپنا ایمان نہیں ہے، تو وہ کیا نافذ کرے گا؟ لوگ مطالبہ کرتے ہیں اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیسا غلط مولوی صاحبان کہتے ہیں فلاں کو اسلام نافذ کرو، پتہ نہیں کیا، میں سمجھ یہ وہی صاحبان ہیں جو کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، جو آپ دیکھیں جن کو نظام اور نظام منتظم اور ناظم قوت نافذہ کا ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ بھل قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ایسے لوگوں کو چاہتا ہے کہ بہت دور کی گمراہی میں لے جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں بھی شامل ہوں، سب کو کہتا ہوں، اس وقت امت مسلمہ دور کی گمراہی میں جا پڑی ہے۔ جب تک اولی الامر کا مسئلہ حل نہیں کرتی، طاغوت سے ان کی جان نہیں چھوٹتی، طاغوت سے جان نہیں چھوٹتی، یہ آیت ان کو فرما رہی ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر میری بات غلط ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے بھی، رب العالمین سے بھی، لیکن اگر صحیح ہے تو سوچنے میں کیا حرج ہے؟ اور جو نہیں کر سکتے اس مرحلے، کم از کم اپنی سوچ کو صحیح کریں، اولی الامر کون ہے اور ان کے مقابلے میں طاغوت کون ہوتا ہے، سوچنے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ سوچ صحیح ہو جائے تو یقین جانیں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، امت مسلمہ سارے کی سارے جو ہیں ان میں افتراق و انتشار و تفرقہ بازی ختم ہو جائے۔ لیکن اخلاص سے رب العالمین کو سامنے سمجھ کر، اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے کر کے انسان اس پہ غور و فکر کرے۔ اور کوئی مسئلے میں نے عرض کر دیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں متفق علیہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ صحیح احادیثیں پیغمبر کی ہیں، تمام امت ہر کلمہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے، اگر سب کا اتفاق ہے ان حدیث کو نکال کر بیٹھ جاؤ تو میں راستہ مل جائے گا کہ الامر کون ہے، کس کے ساتھ کا پیغمبر کے بعد حکم ہے، کون ہیں یہ لوگ جن کے مقابلے میں اگر کوئی آیا تو وہ طاغوت بن جائے گا۔ یہ بات سوچنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی نظام اسلام مکمل کا مکمل، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کہیں آج مثلا ہم جہاں کورٹس میں، اور تو یہ آیت کہتی ہے کیوں، لیکن کورٹس ہیں نہیں، اسلام میں کورٹس ہے ہی نہیں۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ امت کی ذمہ داری تھی۔ امت کیا کرتی؟ الامر کو پہچان کر جو ہیں وہ اس نظام کو لے آتی الامر کے ذریعہ، اس میں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اسلام نافذ ہوتا۔ بہرحال میں صرف اشارے کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں آپ کو کہ ہماری ذمہ داری میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جائے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جائے آؤ اللہ اور رسول جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ پھر تجھ سے منہ پھیرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں تم منافقین، آج اسلام کا نام لو صحیح، لوگوں کے ماتھے پر، یعنی کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں، تیوریاں چڑھ جاتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں نفرت کیوں ہو گئی؟ شاید اس کا سبب ہم بھی ہیں کہ ہر بندے نے اپنا ایک اسلام بنا رکھا ہے، ہر مولوی نے اپنا ایک اسلام بنا رکھا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ مرکز جب تک اس پوائنٹ تک نہیں پہنچتے یہ ہوگا، یہ جاری رہے گا۔ اگر مجھے موقع ملے تو میں کہوں گا میرا اسلام، اور اگر دوسرے کو موقع ملے میرا اسلام۔ اسلام ایک ہے، دو نہیں۔ اسلام نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، اسلام نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے، اسلام ایک ہے، دو نہیں۔ یہ دو کیوں ہو گئے؟ اس کی جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ امر کی میننگز نہ سمجھ پایا مسلم۔ اللہ خدا را ٹھیک ہے، میں امامہ بندے ہوئے ایک شیعہ عالم کے لباس میں بیٹھا ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اس پہ غور و خوض کرو، نکل کھڑے ہو قرآن مجید کو اٹھا کر اپنے سروں پہ، اللہ سے دعا بھی مانگو اور ریسرچ کرو کہ کون سا معنی ہیں جو شایان شان ہے قرآن مجید کے اور پیغمبر کے شایان شان ہے۔ آپ چن کر یا زور سے کسی کو پیغمبر کی، جیسے کہ بنو عباس و بنو امیہ آئے اور بٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، اس بات پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین کی خدمت میں، کہ وہ جو پیغمبر کی مسند پر بیٹھنے والا ہے خالی انسانوں کا امام نہیں ہوگا،
پیغمبر انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے پیغمبر تھے. قرآن مجید فرما رہا ہے، سورہ جن کو پڑھ لیجئے. یہ اسلام دونوں کے لیے ہے، جنوں اور انسانوں کے لیے ہے. ایسا امام، ایسا اولی الامر تلاش کرو جو انسانوں کو بھی ہدایت دے سکے، جنوں کو بھی ہدایت دے سکے. بہت ہی ایک عجیب چیز سامنے آئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو انسانوں کو بھی رہنمائی کر سکے، جنوں کو بھی رہنمائی کر سکے. اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ تلاش کیجئے، مل جائے گا آپ کو. اگر قرآن مجید تکلیف نہیں دیتا جو انسان نہیں کر سکتے، انسان کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے تکلیف دی ہے کہ ایسا اولی الامر، ایسا امام تلاش کیے جائے جو جنوں کو بھی رہنمائی کر سکتا ہو، انسانوں کو بھی رہنمائی کر سکتا ہو. یا یہ بتاؤ کہ جنوں کا پیغمبر کوئی اور، یا یہ بتاؤ کہ جنوں کے لیے قرآن کوئی اور نہیں. یہی قرآن ہے، سورہ جن پڑھ لیجئے. یہی قرآن ہے جو رہنمائی کر رہا ہے جنوں کو بھی، یہی قرآن ہے جو رہنمائی کر رہا ہے انسانوں کو بھی. تو پھر ایسا امام ہونا چاہیے، ایسا اولی الامر ہونا چاہیے کہ جیسے کہ پیغمبر جنوں کے بھی پیغمبر تھے، جنوں کے لیے بھی رسول تھے اور انسانوں کے لیے بھی رسول تھے. ایسا ہی امام ہونا چاہیے کہ جو انسانوں کو بھی رہنمائی پہ آئے تو تمام انسانوں کو رہنمائی کر سکے، اور اگر جن اس سے آ کر رہنمائی حاصل کریں تو بھی کر سکیں. اب میں کیا بتاؤں، اگر آپ پیغمبر کے حالات میں آپ پڑھیں تو ایک جنگ لڑی گئی جنوں کے خلاف، اور وہ جنگ حضرت علی نے لڑی. جن اور فرشتے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں، ان پر بھی ان کی محبت اور کلمہ لازم ہے. تو ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے بعد فرشتے بھی آئیں، جن بھی آئیں تو ان کی خدمت، ان کی رہنمائی کر سکے جتنی بھی ضرورت ہو. فرشتے بہرحال معصوم ہوتے ہیں، لیکن معصوموں کی آپس میں محبت ہوتی ہے. بہرحال بات ختم ہو گئی. میں جلدی تاکہ تھوڑا سا آگے چلنا ہے مجھے. اسی انداز سے منافقین کی سوچ کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، لیکن وہ نہ پیغمبر کی طرف آتے ہیں نہ اولی الامر کی طرف آتے ہیں. اب اس میں الفاظ ہیں پیغمبر کی طرف جو آئیں اور پیغمبر کے بعد اولی الامر کی طرف نہ آئیں، وہ بھی منافق بن جائے گا آدمی، ظاہر ہے کوئی بھی ہو. کیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کیسے جب ان پر کوئی اپنے غلطیوں کی وجہ سے مصیبت آ جائے پھر وہ آتے ہیں ثم جاؤوک یحلفون. میں اس کے بیک گراؤنڈ اس سے نہیں بتاتا، بات لمبی ہو جائے گی. بات سیدھا قرآن سے سمجھ آ رہا ہے. وہ آئیں گے قسمیں اٹھاتے ہیں. ہم تو اس لیے جا رہے تھے نا، ہم تو ان کے پاس جا رہے تھے. میرا اور یہودی کا آپس میں جھگڑا تھا. یہودی چاہتا تھا کہ حضور سے فیصلہ کروائے، اور مسلمان چاہتا تھا کہ نہیں، اس کو خطرہ تھا کہ پیغمبر کے میرے خلاف فیصلہ نہ کر دیں. وہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کروائیں جو یہودی تھا. ہاں سبحان اللہ، کیسے مسلمان تھا. لیکن جب بات پتہ چلی تو ہاں جی، ہم تو چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، وہ سمجھے کہ برابری پر ہوا ہے. ہم نے اس کے مولوی سے فیصلہ کروانے کی کوشش کی، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ باتیں. پھر انسان جب پھنس جاتا ہے تو پھر ادھر کی بات، پھر بھی وہ پیغمبر کو پیغمبر نہیں سمجھ رہے کہ یہ باتیں پیغمبر کے سامنے، یعنی ایک مولوی کے سامنے تو آپ بہانے بنا سکتے ہیں، باقی لوگوں کے سامنے تو بہانے بنا سکتے ہیں، پیغمبر کے سامنے بہانہ نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ پیغمبر کا تعلق وہی سے تھا، اور یہ ہوا کئی بہرحال لوگوں کو پیغمبر نے ایکسپوز کر دیا. ایک جگہ ایک جماعت منافقین کی بیٹھی تھی اور فرمایا کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگوں نے حرکت کی اور منافق ہیں، کھڑے ہو جاؤ. نہیں اٹھے. جب نہیں اٹھے تو پیغمبر نے پھر ان کا نام بتایا. جب بتایا تو بہت رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے. یہ بھی ایک بات ان آیات کی تفسیر میں ملتی ہے. بہرحال پیغمبر کبھی کسی کو ایکسپوز نہیں فرماتے تھے، خود بندے اپنے اعمال سے ایکسپوز ہو جاتے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ جانتا ہے. فاعرض عنہم، پیغمبر ان سے الگ ہو جاؤ. اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب پیغمبر کو فرما رہے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے نظر انداز کرو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. دیٹ بھی نظر انداز کرنا، معاف کرنا نہیں، اعرض عنہم، اگنور کرو، ان کو اگنور کرو، نظر انداز کرو. وعظہم، نصیحت و وصیت کرو ان کو. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور
ایسی بات کرو ان کے ساتھ تاکہ کہ دل میں بیٹھ جائے۔ پھر بھی پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی اصلاح، ان کی درستی کے لیے آپ پھر کوشش کریں۔ یقین جانیے یہ اللہ کے نمائندے اور انبیاء جو ہیں، کیا کمال ان کے دل میں اللہ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے انسانیت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا، اور انداز ان کا آنے کا ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم فیل کر رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، تو جب پتہ چلا کہ فرشتے ہیں تو قرآن مجید فرماتا ہے ابراہیم نے ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، اور اواہ حلیم، بہت ہی حلم والے ہیں اور بہت ہی درگزر کرنے والے ہیں۔ اس لیے انبیاء کی صفت جو ہے وہ عجیب، ان کی عادتیں عظیم محبت خدا اور مخلوق خدا سے محبت پر ہوتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے ہمیشہ یہی فرمایا، کفار نے تکلیفیں دیں، فرمایا میں بد دعا نہیں کرتا، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اہد قومی انہم لا یعلمون، یہ ان کو ہدایت دے، میں نے یہ نہیں جانتے میں کیا لایا ہوں ان کے لیے، کتنی خوبصورت کتنی بہترین چیز لایا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، ساری تکالیف برداشت کیں، بیویوں نے بھی بد دعا نہیں فرمائی، تکالیف برداشت کیں تاکہ لوگ اپنی سوچ اور ذہن کو بدلیں، خود فیصلہ کریں کہ رائے حق کیا ہے، راہ غلط کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور حر نے یہ بات 10ویں کی شب اور یا صبح سویرے امام حسین علیہ السلام خدمت میں آ کر بتا دیا کہ اس طرح مائنڈ چینج ہوتا ہے، اس طرح سوچ بدلتی ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے تو آدمی پھر خود بخود اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب آدمی حق کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے تکالیف دنیا کی کچھ بھی ایمان نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب جادوگروں نے حق کو پہچان لیا پھر ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے ہاتھ کٹتے ہیں، ان کے گردنیں کٹتی ہیں، ان کو جو ہے سولی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایمان لا کر جو ہے ثابت کر دیا کہ جب انسان حق کو پہچان لے تو پھر کسی بات کی صحیح معنی بندہ مومن وہی ہے۔ آگے آیت آنے والی ہے میرے خیال میں اس کے بعد ہی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور آیت ارشاد فرمائی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ لوگ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کریں۔ رسول بذات خود اپنی ذات کی وجہ سے ان کی اطاعت نہیں ہوتی بلکہ حکم خدا کی وجہ سے ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت خدا میں انسان جب پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے خدا کی اطاعت کر ڈالی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نمائندے کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اگر اس کو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھایا جائے کہ اولی الامر کی جو بھی اطاعت کرتا ہے وہ اس فرد کی اطاعت نہیں کرتا، اس لیے کہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، لہذا اولی الامر کی اطاعت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ ہم اس لیے پیغمبر کے بعد جن کو اولی الامر سمجھتے ہیں ہم ان کی اطاعت جب کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہ پیغمبر سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ اس شریعت کے پابند ہیں جو پیغمبر لائے ہیں، وہ اپنی کوئی نئی شریعت نہیں، لیکن وہ چونکہ ہمیں ہمارے رہنمائی کے لیے مہربان اللہ نے ان کو رکھا ہے، ان کو چنا، پیغمبر کے ذریعے ان کا نام اعلان فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کی اطاعت جو ہیں وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ان کو ناراض کرنا رسول اللہ کو ناراض کرنا ہے، رسول اللہ کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے، اور یہ حدیث موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات فقط رسول کی ہے، لیکن خالی رسول کی نہیں، جس کی بھی اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اس کی اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور پھر فرمایا ولو انہم ظلموا انفسہم، جب وہ ظلم کر چکے ہیں اپنے اوپر، یعنی پیغمبر کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، جاؤک تیرے پاس آئیں پیغمبر، فاستغفر اللہ، تم اور وہ بھی اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تم اللہ کو تواب رحیم پاؤ گے۔ بڑی سمپل ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اللہ سے بھی استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ کو تواب رحیم پاؤ گے۔ اب بات سمپل سی ہے، اللہ کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ پیغمبر تو میرے پیغمبر ضرور ہو لیکن ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن دوسرا مسئلہ ہے یہ ہے توسل، اس کو کہتے ہیں، اس کو وسیلہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ معاف کر سکتا ہے، معاف فرما سکتا ہے۔ یعنی پیغمبر کی خدمت میں جا کر اگر کوئی التماس کرے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، جس طرح حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یعقوب سے عرض کی تھی، اور وہ اگر استغفار کریں
بندوں کے لیے، یعنی شفاعت کریں بندوں کے لیے، اللہ سے معافی مانگیں ان کے لیے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ آیت وسیلہ پیغمبر جو ہیں اس کو ثابت فرماتی ہے۔ ہم اسی لیے پیغمبر کی خدمت میں وسیلے کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج چونکہ ظاہر ہے کہ ہم ان کی امت بھی، آج اگر کچھ زمانے میں صحابہ کرام پیغمبر کے سامنے تھے، آج ہم انہی کی امت ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم سے یہ کیوں یہ چیز جو ہے اٹھا لی گئی ہے؟ کیا یہ صرف پہلے ہستیوں کے لیے تھی جو پیغمبر کے قریب تھے؟ نہیں، ہر گناہگار کے لیے ہے، اور وہ ہم بھی ہیں، اور اس لیے ہم بھی عرض کر سکتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار فرمائیں، یہاں سے بھی وہاں سے بھی۔ البتہ یہ آواز پہنچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے استغفار کرے، شفاعت کرے، اور یہ شفاعت ہی ہے۔ پیغمبر کا کام معاف کرنا نہیں، پیغمبر کا کام استغفار کرنا ہے۔ ہاں، اگر پیغمبر پر زیادتی ہوئی ہو وہ بھی پیغمبر نے معاف کرنا ہے۔ ہاں، پیغمبر کے خاندان پر زیادتی ہوئی ہو، پیغمبر پر زیادتی ہوئی ہے، وہ بھی پیغمبر کا حق ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن اس میں اللہ کی بھی نافرمانی ہوئی ہے۔ یعنی ایک آدمی جو مثلا نماز نہیں پڑھتا، اس نے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، یعنی پیغمبر کی بات بھی نہیں سنی، اس نے اللہ کی بات بھی نہیں سنی، اس کو استغفار اللہ سے بھی کرنا چاہیے اور پیغمبر سے بھی عرض کرنی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے لیے استغفار کریں، شفاعت کریں۔ پیغمبر کا کام شفاعت کرنا ہے اور ہمارا کام ہے شفاعت کی درخواست کرنا ہے۔ یہی مطلب ہے یا رسول اللہ کا، یہی مطلب ہے یا علی کہنے کا۔ اگر شفاعت سے ہٹ کر کوئی مطلب لیتا ہے تو وہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شفاعت ہے، استشفاء ہے، اور یہی مطلب ہے یا مولا ہماری شفاعت فرمائے، اس لیے کہ حضرت علی وہ اولی الامر ہیں، حضرت علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک وہ اولی الامر ہیں کہ جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر پیغمبر کی شفاعت اور استغفار قبول ہے تو وقت کے امام کی شفاعت اور استغفار بھی ہمارے حق میں قبول ہے۔ اس لیے ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے امام وقت ہمارے لیے استغفار فرمائیں، اے امام وقت ہماری مدد فرمائیں، اے مولا علی علیہ السلام ہماری مدد فرمائیں، اے رسول گرامی ہماری مدد فرمائیں۔ وہ مدد یہی ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور وہ ہمارے حق میں جو ہے وہ ہماری دعا قبول، ہماری مشکل حل، یہی سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ درست نہیں سوچتا۔ یہ استشفاء بھی معمولی بات ہے کہ اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے، اور احسان ہے ان ہستیوں پر بھی اور ہمارے اوپر بھی کہ ان کو شفاعت کی اجازت دی ہے، ان کو ہمارے لیے شفاعت کی اجازت دی ہے۔ یہ بات کو معمولی ہے، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک وہ بھی عبد ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن ان کو اللہ نے چنا ہے، ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے، لہذا ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں اور اللہ ہماری دعا میں قبول فرماتا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ لہذا اس آیت پہ غور کیا جائے تو میرے خیال میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ یا رسول اللہ یا علی مدد کہنے والے حل ہو جائیں، لیکن پھر بھی اگر انسان ڈٹا رہے تو اس کی مرضی ہے، ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے قرآن مجید میں زبردست آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے پیغمبر تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں لے آئے، تیرے رب کی قسم پیغمبر یہ مومن نہیں ہیں۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ تجھے حاکم بنائیں، تجھے فیصل بنائیں، تجھے قاضی بنائیں اس چیز میں کہ جو ان کی آپس میں جو ہے شجر بینہم، آپس میں جو شکر رنجی ہے، آپس میں جو اختلافات ہیں، آپس کے تنازعات ہیں، جب تک آپس میں جو ڈیفرنسز پیدا ہوئے ہیں، جب تک تجھے حاکم نہ بنائیں یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ رب العالمین قسم اٹھا کر فرما رہا ہے، اللہ اپنی قسم اٹھا کر فرما رہا ہے، لوگو ہمارے اختلافات کو زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ صرف اسی اختلاف کو حل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، کمر باندھو اور کوشش کرو، ریسرچ کرو کہ اولی الامر کے بارے میں پیغمبر نے کیا کیا فرمایا ہے۔ سیاستہ میں دیکھو، کتب اربعہ میں دیکھو، ساری کتب جو ہیں کتب حدیث ہیں، یہ نہ سنو وہ تو حدیث کتاب نہیں ہے، اسی طرح کتب حدیث ہیں، اس لیے کہ اہل سنت نے صحابہ کرام سے زیادہ حدیثیں پیغمبر کے لی ہیں۔ امام بخاری تقریباً 195 میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کلیکشن آف حدیث شروع کی ہے، اس کے پہلے بھی احادیث تھیں، ہم اس کو حدیث کو مشکوک نہیں بنا رہے، ہمارے ہاں بھی ائمہ 260 تک یعنی جو ہیں وہ لوگوں کے اندر رہے اور وہ نریٹ کرتے تھے،
میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے اپنے باپ سے سنا. یہ 2.5 سینچریز جو ہیں وہ حدیث، اگرچہ گورنمنٹ نے بڑی پابندیاں، بڑی مشکلات بھی پیدا کی، لیکن پھر بھی موقع ملتے رہے. جیسے بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑے تو امام جب صادق علیہ السلام کو موقع مل گیا اپنے جد کے حدیث کو بیان کرنے کا. اسی طرح بعد میں جب امام رضا علیہ السلام وہاں مامون اور امین دونوں بھائی آپس میں لڑے بنو عباس میں، وہاں مامون نے جو ہے وہ پورا زور لگایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے ساتھ، چونکہ وہاں بھی علویین اور دوسرے لوگوں نے، یعنی وہ جو علویین کہلاتے تھے، سادات کہلاتے تھے، انہوں نے اپرائزنگ کی ان لوگوں کے خلاف. تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا جو ہے وہ ولی عہد بنانے کی کوشش کی. وہ بھی موقع تھا کہ شیعہ زور و شور سے آ کر اپنے وہ احادیث جو ان کے پاس مجموعے تھے آ کر امام علی رضا علیہ السلام سے اصلاح فرماتے تھے، یا مولا یہ حدیث آپ کے جد کی ہے یا نہیں؟ فرماتے تھے نہیں میرے جد کی حدیث نہیں، فضربوا علی الجدار، اس کو پھینک دو، میرے جد کی حدیث نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ ریسائکلنگ یا اس کو کہیں کہ یعنی طہارت کا بندوبست جو ہے وہ، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم تمام ہماری کتابوں میں جو حدیث ہیں وہ صحیح ہیں، بہرحال پھر بھی آج بھی موقع ہے کہ انسان اس پہ غور و فکر کرے. تو وہ کتب اربعہ جن کو ہمارے ہاں جو ہے وہ جو کافی حد تک اہمیت دی جاتی ہے، سیاستہ جن کو کافی حد تک اہمیت دی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں، بل اگرچہ دونوں ہم تو سیاستوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، وہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہاں بھی ان کے اجتہادات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کو ہمت کر کے جو ہیں صرف اولی الامر کے معنی پہ غور کریں، صرف اولی الامر کے معنی پہ غور کریں. اگر آپ کو آپ کی عقل و منطق وہ کہتی ہے کہ یہ معنی درست ہے جو اس طرف سے کیے جا رہا ہے، وہ اہل سنت کا ہو یا اہل تشیع کا ہو، اس پر قائم ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس میں یہی ہے. فرمایا تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہے جب تک کہ تجھے اپنے فیصلوں میں، اپنے جھگڑوں میں فیصل نہ بنائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب تو فیصلہ فرما دے تو ذرا برابر میں دل میں رنجیدگی نہیں آنی چاہیے. ویسلموا تسلیما، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے تیرے سامنے، اپنا سر جھکا دیں، دل سے بھی، صرف سر نہیں بلکہ دل سے بھی جھک جائیں کہ جو فیصلہ آپ نے کیا وہ صحیح ہے. اب یہ فیصلہ اس وقت کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر زندہ تھے تب کی بات ہے، آج کی بات بھی ہے جو پیغمبر کے فیصلے ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے کہ ہم باؤنڈ ہیں پیغمبر کو فالو کرنے کے لیے، ہمیں ان کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کی سیرت پہ چلنے کے لیے، ان کے حکم پر چلنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کلمہ پڑھنے والے کی. تو آج بھی ہمارے جو اختلافات ہیں، خدا را پیغمبر کی طرف چلے جاؤ، خدا را پیغمبر کے احکامات کو تلاش کرو، اور اس میں نہ بیٹھے رہو کہ بس ہماری کتابیں تمہاری کتابیں. اگر آپ کو اسی انداز سے حکم مل جائے کتب اربعہ میں تو اس کو لے لو. اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ پروپیگنڈا اس کے خلاف کر رکھا ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری و مسلم میں مسلمات مل جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور اسی طرح جو ہیں وہ جو مسلمانوں کو جمع کرتی ہوں کتب اربعہ اور ان میں جو مشترکات ان کو نکال لیا جائے تو بہت سے امت کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج سب سے زیادہ جس امت کا لہو سستا ہے اور ارزان ہے اور چیپ ہے وہ مسلمان ہیں، اور سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور خود اپنی طرف سے ہو رہا ہے. دشمنان ہمیں اسلحہ دیتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. یہ کیا بات ہے کوئی کہ ابھی یعنی پاکستان کی طرف دیکھو بم پھوڑے جا رہے ہیں، شام میں دیکھو بے تحاشا ذبح کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو. کیا بات ہو گئی ہے؟ خدا را قرآن کی طرف واپس آ جاؤ اور غور و فکر کرو. اگر قرآن مجید کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ تمام کتابوں کو دیکھو، سیاستہ کو دیکھو، کتب اربعہ کو دیکھو، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کس کی دلیل مضبوط ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہم لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. بھل میں پھر اس کو آگے بڑھتا ہوں. اس آیت پہ بہت غور کرنا چاہیے. دیکھو یہ صرف پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. اگر پیغمبر کے بعد اہل بیت کے افراد اولی الامر ثابت ہو جائیں تو ان کی بات بھی ہے. اور اگر کوئی اور ثابت ہوتا ہے یہ حکم اس پر بھی لاگو ہوگا کہ تم اپنے اختلافات میں اگر اولی الامر کو نہیں ڈالو گے ایمان تمہارا مضبوط نہیں ہے. اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. دونوں باتوں کو سامنے رکھا جائے، اس کو واپس. اور پھر وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہم نے کوئی بڑی سخت بات تو نہیں کی ہے، صرف کہا کہ الامر کو پہچانو. اگر ہم یوں کہتے اپنے آپ کو قتل کرو، ہم یوں کہتے تم گھروں سے نکل جاؤ،
ما فعلوا الا قلیل منہم، ان میں سے تو بہت تھوڑے سے بندے یہ کام کرتے، بہت زیادہ اکثریت نہ کرتی۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو نہیں، ہمیں صرف اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور پیغمبر اور اولی الامر کو پہچان کر ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دو، ہمیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تلوار لے کر اپنے اعزا و اقارب بچوں کو قتل کر دو۔ ہمیں تو بہت آسان سی بات کہے گی ہے، اس کو بھی ہم جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خدایا معذرت چاہتے ہیں تجھ سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جس کی انہیں جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو بہت اچھا ہوتا ان کے لیے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے لیے بہت ہی مضبوط بات ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور صرف یہاں تک بات نہ ہوتی، ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے۔ اللہ، پیغمبر کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت اور دل میں ذرا میل نہ لانا، یہ اجر عظیم کا سبب ہے عزیزو۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے، من النبیین، نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے ہی یہ رفاقت اچھی ہے، کتنی اچھے رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفا باللہ علیما، اللہ کافی ہے یہ جاننے کے لیے، ہمارے سوچوں سے واقف ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے آگاہ ہے، ہمارے آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے، ہم کیسے سوچتے ہیں، کیسے بات کر سمجھتا ہے، تو اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے گواہ کی، لیکن بہرحال اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہوگا کہ تمہیں جب نبیوں کے ساتھ ٹھہرائے گا، صدیقین کے ساتھ ٹھہرائے گا۔ ایک آدمی پیغمبر سے بہت پیار کرتا تھا، مسجد سے نکلا، واپس آیا، پیغمبر کے صحابہ میں سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں گیا تو بھی آپ کا درجہ بلند، میرا درجہ چھوٹا، اور اگر میں جہنم میں چلا گیا تو پھر تو بالکل میں آپ سے الگ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اتنے میرے دل میں جو ہے وہ ایک سوچ بھی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ جو جس کے اس سے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کر کے رہے گا۔ بہرحال اور فرمایا کہ جو بھی آدمی اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ ایمان میں کمزور ہے، بلکہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے پورا، بس صرف ایک بات آپ خدمت عرض کرنی عزیزو، کہ یہ اولی الامر کے معنی جو ہیں، چلیں اس کو پھر میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ اولی الامر کے جو ہے غلط میننگ بھی لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی غلط لوگ جو ہیں وہ جہاں امر آیا قرآن مجید میں اس سے اولی الامر سے وہ جو چپکا دیتے ہیں۔ یہ اولی الامر سے مراد ہمارے حکمران، حکومت جو پیغمبر کے بعد جو ہے ہمارے اللہ کے نمائندے اور ہمارے حکمران ہیں۔ باقی جہاں ہر جگہ جو امر ہوا ہے وہ اس امر کے اولی الامر بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن چلیں میں اس کو اپنی اگلی گفتگو میں اس کو میں لے آؤں گا، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو ہر جگہ اپلائی کرنے لگے ہیں، اور جہاں کہیں لہ الخلق والامر، خلق کرنا بھی اسی کا کام ہے، امر بھی اسی کا کام ہے، تو یہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر اور حکم، اور اس میں جو ہے دونوں چیزوں کو تذکر فرمایا، وہاں کہتے ہیں اگر حکم اللہ کا ہے تو وہ کون کرتا ہے؟ اولی الامر کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ کہیں کائنات پوری پہ اللہ کا امر چل رہا ہے۔ ہماری زندگی کو آرگنائز کرنے کے لیے، ہمارے نظام زندگی کو اس کو نظم دینے کے لیے، اس کے لیے اولی الامر آئے ہیں۔ اس سے مزید بات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میری باتیں سنی ہیں اور میری اپیل کو یقیناً نظر انداز نہیں کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور میں بھی آپ سے التماس سے دعا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، رب کریم آپ اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔